زرداشا۔ میں بڑی سیدھی سادی گھریلو عورت ہوں۔ مجھ میں مشرقی وفا کے علاوہ کوئی بات ایسی نہیں جو میرے کروڑ پتی شوہر کو رنگ رلیوں سے باز رکھ سکے۔ اگر میری بڑی نند نہ ہوتی تو آج میری حیثیت کوڑے کے ڈھیر میں پڑے ہوئے پرانے جوتے سے زیادہ نہ ہوتی۔ میری نند کے ایک جملے نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ میرے شوہر ایک باعزت سیال قوم سے تعلق رکھتے ہیں، مگر شہر کی ایک حسین و جمیل مشہور طوائف زرتاشا نے ان پر کچھ ایسا جادو چلا رکھا تھا کہ وہ خاندانی شرافت کے ہر تقاضے کو بلا بیٹھے تھے۔ مجھ سے ان کی شادی وٹے سٹے کی وجہ سے زبردستی کے عالم میں کی گئی تھی۔ شادی سے بہت پہلے ہی وہ زرتاشا کے چکر میں گرفتار تھے۔ خود مختاری ملنے کے بعد تو ہر روز میرے سینے پر مونگ دلی جاتی۔ ان کی ہر رات کی غیر حاضری خاندان بھر کی عورتوں میں مجھے کمتر بناتی گئی۔ میں کسی محفل میں شرم کے مارے نہ بیٹھ سکتی تھی۔ دن رات چپ چاپ انگاروں پر لوٹتی، سینے میں ہر وقت نہ بجھنے والی رکابت کی آگ سلگتی اور اکیلی بیٹھی پاگلوں کی طرح خود سے باتیں کرتی۔ زرتاشا کچھ اس طرح میرے شوہر کے دل و دماغ اور دولت پر مسلط تھی کہ جس چیز پر وہ ہاتھ رکھ دیتی وہ اس کی ہو جاتی، خواہ وہ مجھے کتنی ہی عزیز کیوں نہ ہو۔ میں خاموش تماشائی کی طرح گھر میں لگنے والی آگ کا تماشا دیکھتی رہتی۔ میری یہ حالت میرے سسرال والوں سے چھپی ہوئی نہ تھی۔ وٹے سٹے کی وجہ سے میرے شوہر مجبور تھے، ورنہ شاید مجھے طلاق دینے میں انہیں عذر نہ تھا۔ آخر بات بڑھی اور میرے شوہر نے یکدم زرتاشا سے شادی کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر بجلی بن کر میرے دل پہ گری۔ چاہے کچھ بھی ہو، میں ابھی تک خاندانی بہو تھی، مجھے سماجی مقام ملا ہوا تھا، لیکن گھر کے باقی افراد تھوڑے دن بعد سمجھوتا کر کے اسے بھی بہو مان لیں گے، پھر میری کیا حیثیت رہ جائے گی؟ یہ سوچ کر میں چکرا گئی۔ اس خبر سے ایک طوفان مچ گیا۔ گھر کے ہر شخص نے اسے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانے، اور ایک رات جبکہ میں وضع حمل کے درد سے تڑپ رہی تھی، میرے آنگن میں نکاح کی دیگیں کنک اٹھی۔ میری نند اور ماں نے مجھے سنبھالا ہوا تھا۔ مجھے حمل کے درد سے زیادہ تکلیف شوہر کے اس ظالمانہ رویے سے ہو رہی تھی۔ باہر بارات سج رہی تھی اور گھر سے زرتاشا کے بالا خانے تک خوبصورت رنگین کاغذوں کی جھنڈیاں لگائی گئی تھیں، جس کے نیچے سے گزر کر لیڈی ڈاکٹر میرے کمرے تک پہنچی تھی۔ میرے سسرال والوں نے میرے شوہر کو باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی، مگر سیال قوم کے کسی مرد نے اپنی ہٹ دھری کو بدلنا نہیں سیکھا۔ شہنائی دروازے پر آ پہنچی۔ دوستوں نے ہی سارا اہتمام کیا ہوا تھا۔ میرے شوہر دلہا بن کر ان کے جھرمٹ میں باہر نکلے، اور جو ہی مجھے احساس ہوا کہ یہ جلوس زرتاشا کی سڑک پر مڑنے والا ہے، میں نے فرد غم ایک چیخ ماری، جس میں میری نوزائیدہ بچی کی چیخ بھی شامل تھی۔ اچانک میرے شوہر اجلت میں گھر میں داخل ہوئے۔ وہ جائیداد کے کاغذات بھول گئے تھے جو زرتاشا کا مہر تھا۔ جو ہی وہ میرے کمرے میں تجوری سے ایک کاغذ لینے داخل ہوئے، میری نند نے بجلی کی سی تیزی سے نوزائیدہ روتی بچی کے کپڑے میں لپیٹا اور ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اپنے ہاتھ پھیلا کر بچی کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، دیکھ، تو سیال قوم کا پتر ہے اور زرتاشا اب تیری بیٹی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میرے شوہر کی غیرت یکدم جاگ اٹھی۔ اس کی آنکھیں شرم سے چپ گئیں اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ چٹان صف مرد اس باغیرت جملے سے پگھل گیا۔ تھوڑی دیر میں ساری جھنڈیاں اتار لی گئیں اور رگے نوزائیدہ بیٹی کی پیدائش پر خیرات کر دی گئی۔ اب بھی جب میں اپنی بیٹی زرتاشا کو دیکھتی ہوں تو وہ لمحہ میرے ذہن میں جاگ اٹھتا ہے جس نے میری زندگی کا موڑ بدل دیا۔